ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے 2 سماعتیں کی، عمران خان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن عمران خان کو سمجھ نہیں آئی۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بخاری صاحب، بالآخر یہ فیصلہ آ گیا ہے، انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ میرے خیال سے بڑا دیرین فیصلہ ہے اور ہونا چاہیے تھا یہ، کیونکہ جو عدالت کے معاونین تھے اور جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ معاملہ یہیں ٹھپ ہو جائے اور رائے بھی دے دی انہوں نے کہ جس وہ درگزر سے کام لیں، لیکن چیف جسٹس اور جو جسٹس بابر ستار ہیں، ان دونوں کا موقف یہ تھا کہ یہ اس عدالت کی توہین نہیں ہوئی ہے، یہ توہین کی ہے انہوں نے ماتحت عدلیہ کی، اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ماتحت عدلیہ کی توہین ہماری توہین سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ بہت حوالے دینے کی کوشش کی جو اپنے ان کے وکیل تھے حامد خان صاحب کہ جی وہ فلاں یہ ہوا تھا، فلاں یہ ہوا تھا، انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ پچھلے سپریم کورٹ نے جو سزائیں دی تھی، انہوں نے کہا وہ ان کا معاملہ بہت کم سنگین تھا، اس کے باوجود انہیں سزا ہوئی، تو خان صاحب کو کیسے چھوڑ دیں ہم؟ یہ تو ان کا جرم جو ہے یہ کرمنل توہین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا جھٹکا لگا ہے انوکھے لاڈلے کو، جو ججوں کے بارے میں جو کچھ بھی وہ کہتے تھے، جو ان کی پارٹی کہتی تھی، چاہے وہ فواد چودھری ہیں، چاہے وہ اسد عمر ہیں، وہ جس طرح سے ریڈیکیول کر رہے تھے عدالتوں کو، تو عدالتوں نے پہلا اپنا ایک اسٹرانگ میسج دیا ہے کہ کوئی عدلیہ سے بڑا نہیں، کوئی قانون سے بڑا نہیں۔ میرے خیال سے یہ جھٹکا کھا کے انہوں نے کوشش کی لاسٹ منٹ میں کھڑے ہو کے، عمران خان صاحب نے یہ کہنے کی عدلیہ سے، عدالت سے کہ میں کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں، تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے جج صاحب یہ کہہ کے کہ ہم نے آپ کے وکیلوں کو سن لیا ہے۔ تو آج شروع سے جو ہی آغاز ہوا تھا، تو جس طرح کا رویہ اور ریمارکس آ رہے تھے عدلیہ کے، وہ لگتا تھا یہ کہ وہ غالباً ان کی ٹالرنس جو ہے وہ جواب دے چکی ہے، اور عمران خان صاحب نے چونکہ اپنے جواب میں سوائے ایک ہلکے سے ریگریٹ کے اور کہیں بھی اپنا جرم مانا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو عدالت جو ہے اس کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، جو ایک روایت ہے کہ اگر آپ کو معافی لینی ہے تو آپ کو یہ جملے کہنے پڑتے ہیں جب آپ کے اوپر توہین عدالت کا یعنی الزام عائد ہو جاتا ہے۔ وہ چونکہ ان کی انا وہ سمجھتے ہیں ہمالیہ سے بڑی ہے، لہذا میرے خیال سے جج نے بھی اور عدالت نے بھی آج یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری بھی جو رسپیکٹ اور آنر ہے عدلیہ کا، ہمیں اسے مینٹین کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ لہٰذا یہ پہلا ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تماچا وماچا، تو شاید خیر بڑا عجیب و غریب لفظ ہوگا، لیکن پہلا سیٹ بیک ہے فار عمران خان فرام دا کورٹ۔ بخاری صاحب، ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ اگر جس شخص پر فرد جرم عائد کی جائے اور وہ صحت جرم سے انکار کر دے تو پھر نیکسٹ کارروائی کیا ہو سکتی ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، عدالت میں اٹارنی جنرل ہے، ایڈوکیٹ جنرل ہے، وہ پھر کیس کی پروسیڈنگز چلیں گی۔ کیس کی پروسیڈنگ میں اب یہ سارا دار و مدار ان کے جواب پر ہوگا، کیونکہ وہ جو موقع تھا ان کے پاس اس کو ریجیکٹ کر کے اس کے اوپر معافی طلب کر لینے کا غیر مشروط، وہ تو گیا ختم، وہ تو اب موقع نہیں ہے۔ اب تو اگر یہ جرم ان کے اوپر ثابت ہو جائے گا، پروسیکیوشن اس کو ثابت کر دیتی ہے، تو وہ سزا بھی پائیں گے اور اس سزا کے نتیجے میں ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے کتنا اسٹرانگ دفاع کیا جاتا ہے اور پروسیکیوشن کی طرف سے کتنی اسٹرانگ پروسیکیوشن کی جاتی ہے۔ یہ اب میرے خیال سے دونوں طرفین کے وکلاء کا ایک طرح کا مقابلہ ہوگا، اور عدلیہ میں اگر یہ جرم ثابت ہو گیا، وکلاء نے اس کو دلیلوں سے، شواہد سے ثابت کر دیا، تو پھر ان کا بھی وہی حال ہوگا جو یوسف رضا گیلانی کا ہوا تھا۔ انہیں کوئی زیادہ بڑی سزا نہیں دی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ یو آر سینٹینسڈ ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ، اور اسی بات پر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے وکلاء کس طرح کا کیس جو ہے اس میں لڑتے ہیں، کس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو، اور اگر وہ نہ کر پائے تو یہ فیٹ جو ہے وہ اب نوشتہ دیوار ہے۔ لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کہ جب یہ چارج شیٹ لگے گی اس کی نوعیت کیا ہے، اس سے پھر کیس کی پروسیڈنگ جو ہے اس کی سمت جو ہے وہ طے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ثنا بچا صاحبہ سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ثنا بچا صاحبہ، 2 بجے سے سماعت جاری تھی، بلا کیا گیا ہے، فرد جرم عائد ہوگی 22 ستمبر کو عمران خان پر، کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس فیصلے کو؟
دیکھیے جو آج کورٹ کی پروسیڈنگ تھی اس میں کوئی اور نتیجہ آتا تو ہمیں اچنبھا ہوتا یا حیرت ہوتی. میرا خیال ہے جو آج کی پروسیڈنگ تھی، جو عمران خان صاحب کا رویہ رہا ہے، جو انہوں نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 مرتبہ انہوں نے اسی پر اپنی حجت کریٹ کی اور بتائی کہ دیکھیں جی میں نے تو یہ کہا تھا اور غلط سمجھ گئے اور میں نے تو یہ کہا تھا، اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں اسی بیان کے حوالے سے. اور اس وقت جب ان کا کیس کنٹمپٹ ایکٹ چل اور جب ان کو ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ معافی مانگیے، طریقے سے مانگیے اور معافی مانگیے شرمندہ ہوئی تو یہ، لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب نہیں ہو رہے تھے اور ان کو لگا تھا شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اب ایک بنیاد ہی جس پہ وہ بنیاد بناتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کر دی، فی البدی میں بات کر دی، یا جس طرح انہوں نے کہا اسپر آف دا مومنٹ پہ بات ہو گئی، اسپونٹینیس مومنٹ تھا جو انہوں نے اپنے جواب میں یہ 2 لفظ ڈالے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ کے پاس تو فیکٹس ہی نہیں تھے. اور جو آج جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو یہی نہیں پتا تھا کہ مطلب آپ کو قانون کا علم نہ ہو یا اگنورنس ہو تو دیٹس نو ایکسکیوز. آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ کیس چل رہا ہے، آپ نے وہ میڈیکل رپورٹ نہیں پڑھی. میڈیکل رپورٹ میں تو بڑے سینئر ڈاکٹرز ہیں تو انہوں نے تو آپ کی اس چیز کی تردید کر دی ہے کہ شہباز گل صاحب پر اس طرح کا تشدد ہوا ہے. تو یہ تو بنیادی جب فلاڈ ہے. اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے رویہ رکھا، پھر حامد خان صاحب اور جس طرح جو عدلیہ کے لیے عدالتی معاون تھے منیر ملک صاحب اور مخدوم علی خان صاحب نے بھی جس طرح سے بات کی کہ عدالت کا کام حفاظت کرنا نہیں ہے ججز کی، اس کا کام انصاف دینا ہے، قانون کا تقاضے ہے. لیکن قانونی تقاضے میں یہ بات تو طے ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کی ڈیسیژن اسلام آباد ہائی کورٹ پر. اور تمام تر چیزیں، تمام تر کامنٹس جو آئے، پھر جو فارمر امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا حوالہ دیا گیا، اس کو کہا گیا کہ توہین عدالت میں ان کو نہیں رہا. مخدوم علی خان صاحب نے کہا دی ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے سینڈ کیا گیا تھا کہ انہوں نے توہین کانگریس کی، جس سے آپ کو پتا ہے پھر جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ انہوں نے اشتعال انگیزی کی. اشتعال انگیزی کہ کوئی بھی بیان، کوئی بھی بات جو آپ کر دیتے ہیں کراؤڈ میں، کراؤڈ آلریڈی اپ لفٹڈ ہے، جو آلریڈی مطلب ورکنگ ایٹ دا سین سے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. پھر جیسے کا مظاہرہ جو آج ان کے لیڈر بھی کر رہے تھے، تو مطلب اٹ آل پوائنٹس ان ڈائریکشن کہ آپ کو کوئی شرم نہیں ہے، آپ کو کوئی لحاظ نہیں ہے، آپ قانون کے تابع نہیں ہیں، آپ ہر چیز سے مبرہ ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں کو جھٹکا تو لگنا تھا. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو چیک کی ضرورت نہیں تھی. اور شکر الحمدللہ کہ کم از کم آج ہم یہ شکر کر سکتے ہیں کہ ہماری عدالت میں اب تک اتنا دم خم ہے جو ہمارے نہ حکومتی عہدیداروں میں ہے، نہ ہماری سٹنگ گورنمنٹ میں ہے، جو ہماری مخلوط جماعتیں ہیں نہ ان میں ہے، کیونکہ وہ اپنے مفاد کے آگے سوچ نہیں سکتی. تو کم از کم کوئی تو ملک کا سوچ ہے. اگر ایک کی توہین کے علاوہ، اگر ایک کی توہین آج پریسیڈنٹ بنتی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ آئندہ ذرا سوچ سمجھ کر بولیں اور لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے پہلے، الزام لگانے سے پہلے، بہتان لگانے سے پہلے، گالیاں دینے سے پہلے، ان کو اس طرح سے اسٹینڈ کر کے کراؤڈ میں لانے سے پہلے ذرا سوچ سمجھ کر بولا کریں. لیکن خان صاحب ہیں، مجھے نہیں لگتا اس کیس کا بھی ان کا فرق پڑنا ہے. ابھی تو کہہ رہے مجھے تو انہوں نے تو مجھے اجازت نہیں دی اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے. بھائی آپ کا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے آپ کے وکیل ہیں نا، آپ ان سے بات کریں. آپ کے وکیل کو سن لیا ہے کورٹ نے، جو انہوں نے کہا بھی کہ میں اب کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ کیا سمجھتے تھے کہ وہ آئیں گے کریزمیٹک چیز کریں گے اور جو جسٹس بیٹھے ہیں وہاں پہ 5 لوگ ان کے او میں آ کے ان کا جو ریورس کر دیں گے سینٹینس کا کیس. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ ویری چارمنگ. تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک تو شکر ہے کم از کم کہیں تو لائن ڈرا ہو کہ بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کے وکیل آپ کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، اب آپ کو ہم کیوں سنیں؟ آپ کے ہم نے وکیل کو سن لیا. آئی تھنک واز اے گریٹ شٹ اپ کال ٹو عمران خان صاحب، جو کہ ہر وقت آپ کی مرضی، آپ نہیں ہو سکتے. کوئی پروسیجر، کوئی رول، کوئی لا کہیں تو کہیں کوئی معنی رکھتا ہے. آپ کو بھی سنے، آپ پورے دن تو سنا رہے ہیں عوام کو، آپ تو چپ ہی نہیں کرتے، پورا دن تو ہم آپ کو سنتے ہیں. اب آپ کو مطلب کتنا سنے گا؟ اور کیا آپ توجہ دینا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ تھی آپ نے کیوں کہا؟ کیا اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بھی اس لیے کہا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں اور آلسو بیکاز وہ یہی چاہتے ہیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. آپ نے لیگل کا لفظ ہی ہٹا دیا، ایکشن لیں گے. تو کل وہ پبلک میں جائیں گی تو جیسے اسد ملال نے کہا وہ کبھی خاتون جج ہیں اگر یہ کہیں پبلک میں جائیں گی اور تو اشتعال انگیز پی ٹی آئی کے کارکن آ جائیں تو ان کو ان پر حملہ کر دیں، ان کو کوئی نقصان پہنچا دیں. ثنا بچا صاحب، عمران خان تو آج بھی اسی طرح سے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے، باڈی لینگویج ان کی اتنی کانفیڈنٹ تھی. آج بھی ان کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں جب وہ پیشی پر آئے تھے کہ میں گرفتار ہو گیا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا.
جی اب میرا خیال ہے کہ وہ اب یہ بات کرنا چھوڑ دیں. مطلب تھوڑا سا تکبر اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند اور اللہ تعالیٰ کو تکبر کے لیے معاف بھی نہیں کرتا. تھوڑا سا تو جو ایمان اور اسلام کا یہ پرچار کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش تو کر لیں. ایک تو یہ جو غرور اور تکبر ہے اور میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہے اس سے نکلنا چاہیے ان کو. لیکن خیر عمران خان صاحب میں میرا خیال ہے عادت سے مجبور ہے, ان کی فطرت کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو یہ ظاہر ہے ایک ڈیفینس میکینزم تو ہوتا ہے نا انسان کا. اگر وہ اندر سے گھبرا بھی رہا ہو تو اوپر سے تو وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم سب کرتے ہیں جب بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے ہم سبھی پریٹینڈ کرتے ہیں کہ کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو اور خطرناک ہو جاؤں گا. تو عمران خان صاحب کا تو خاصا یہی ہے کہ ڈراؤ دھمکاؤ بتاؤ اور اس کو ویسے جیل جانے سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ڈر تو عمران خان صاحب کو جیل جانے سے, تو نہیں جانا چاہتے تھے. تو بڑی اہمیت ہے کہ کہیں نہ کہیں اور افسوس ہے کہ کسی خاتون جج کا نام لیا گیا یا ان کو نقصان. ٹھیک ہے, ثنا بچا سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھیں اور سلیم بخاری صاحب بھی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید بھی اس حوالے سے تفصیلات 6 بجے آپ سے شیئر کریں گے.